سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ پچھلے کوئی 35 سال سے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے سپہ سالار آتے گئے جاتے گئے، مگر جو سیاسی پارٹیاں وہ وہیں کی وہیں ہیں، اور پھر بند کمروں میں اجلاس ہوتے ہیں اور آرڈر یہ جاری کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم ختم کر دیں۔ آپ نے دیکھا اس طرح کے بیانات جاری ہونے کے بعد پھر فوج حرکت میں آتی ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جو حالات آپ دیکھتے ہیں، سڑکوں پہ دیکھتے ہیں آج بلوچستان میں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، تہہ خانوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان کی چیخوں کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے سسٹم کو ہم چلا سکیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سپہ سالار نئے سے نیا آتا ہے، اور اس کا جو دھیان ہوتا ہے بارڈر پہ کم ہوتا ہے اور اسلام آباد پہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں زیادہ نظر رکھی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سپہ سالار بدلتے گئے، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، یہ آپ سب کے علم میں ہے، مگر جو سیاستدان تھے انہوں نے جو بھی سپہ سالار آیا ان کے ساتھ سودے بازی کی، کبھی عوام کی سودے بازی کی، کبھی پاکستان کی دولت کی سودے بازی کی، کبھی بے نام اکاؤنٹ جو ہے ان کا نہیں پتا کہ یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے۔ مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ آپ ہمیں ایک اور موقع دیں، ہم ملک کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ملک کے لیے جناب جو حالات پیدا کیے گئے وہ آپ سب کے علم میں۔ وہاں پہ قرضہ لے لے کے آئی ایم ایف کی منتیں ترلے کر کر کے ملک کو چلایا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہماری جو فوج کے چند جرنیل ہیں ان کے لیے بھی ایسے بندوبست کیے جاتے ہیں عیاشی کے کہ وہ اپنا فرض بھول جاتے ہیں۔ ان کو رنگین دنیا دکھائی جاتی ہے، رنگین دنیا جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کس لیے یہاں پہ حلف لیا تھا اور اس ملک کی خدمت کون سی جو وہ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا چاہے وہ سیاستدان یہاں پہ بیٹھتے ان کے فارم ہاؤس ہوں یا اور بھی جگہ جہاں پہ جرنیل بیٹھتے ہیں، وہاں پہ رنگین محفلیں شروع ہو جاتی، شراب اور شباب کی محفلوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا دوبارہ وہی سیاستدان آ جاتے ہیں، جرنیل بدل جاتے ہیں، جرنیلوں کو دولت کے ذریعے ان کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں، کسی کو یہ بیلجیم میں زمینیں دے دی جاتی ہیں، کسی کو کینیڈا میں، کسی کو آسٹریلیا میں، اور پھر ملک کا سودا ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ اس طرح آیا ہوا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے وہ کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو جرنیل ہیں، نسل در نسل یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، اور پھر ایک اور دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد 60 لوگوں کی عمرے پہ حج پہ لے کے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم نے جو گناہ کیے ان سے توبہ کریں گے اور آ کے نئے گناہوں کا آغاز کریں گے۔ ان کی دعاؤں کے ذریعے جو پاکستان کی حالت آپ کو نظر آ رہی، نہ آج تک عوام کی حالت بدلی، نہ عوام کی دعاؤں کے ساتھ عوام کی حالت بدلی، نہ عوام کی دعاؤں کے ساتھ سیاستدانوں کی حالت بدلی، نہ جرنیلوں کی دعوت کے ساتھ مشرف کا تھا کہ جناب مجھے بڑی عزت دی گئی سعودی عرب میں، جن نے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی کہنا بڑی عزت دی گئی، قمر جاوید باجوہ کا بھی، مگر آج تک یہ عوام کو عزت نہ دے سکے۔ آج بھی بلوچستان کی سڑکوں پہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین جیلوں میں بند کی گئی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہم جو پچھلے 35 سال سے اسی طرح لڑائی کے ذریعے ملک کے حالات ٹھیک کر رہے اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس طرح کی عام خبریں آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں، مگر ان جرنیلوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کو پڑا فرق؟ ایک بندہ بھی دکھا دے جس نے کبھی یہ اقرار کیا ہو کہ جناب ہاں ہم وہ جنگ ہار گئے تھے، اور بھی کوئی جنگ نہیں وہ لوگ جیتے۔ میں کوئی فوج کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنا فرض بھول جاتے ہیں
اور پھر آپ کی ساری نظر دولت پہ ہوتی ہے، شہرت پہ ہوتی ہے۔ اپنی مشہوری کے لیے آپ ٹک ٹاک پہ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، اپنے فرض کے لیے آپ جو حلف اٹھاتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا میں کبھی ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی تصویریں یا ان کے بورڈ جو ہے وہ آپ نے سڑکوں میں نہیں دیکھے، کسی اور ملک کے بھی نہیں دیکھے ہوں، بنگلہ دیش کے بھی نہیں دیکھے ہوں جو موجودہ حالات۔ اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں، کہیں وزیر اعلیٰ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کہیں وزیر اعظم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی لگی ہوئی ہیں، اور یہ تصویروں کے ذریعے ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ ملک تباہ و برباد ہو چکا ہے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ جناب سب اچھا جا رہا ہے اور ہم اس کے ملک کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ آئے دن ہفتے 10 دن بعد ایک تقریر کی جاتی ہے اور تقریر اور تصویروں کے ذریعے ملک کے حالات تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ یہ لوگ آج جس مقام پہ پہنچے، جب آپ کسی کو عدالت میں پیش نہیں کریں گے، جب کسی کے اوپر جھوٹے کیس ڈالیں گے، جب آپ ایسے اٹھا کے لے جائیں گے جیسے ہر بندہ آپ کی ملکیت ہے، اور پھر وہ تہہ خانوں کی تصویریں خود ہی سوشل میڈیا پہ جاری کریں گے جہاں پہ آپ اذیت دیتے ہیں اور لوگوں میں دہشت پھیلائیں گے، تو دہشت گردوں سے زیادہ تو آپ دہشت پھیلا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ان لوگوں کو گلے سے لگاتے، ان کو سمجھاتے، ان کو اگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تو عدالت میں پیش کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ سول عدالتوں کو آپ نے کبھی آزاد کیا؟ ملٹری کے بغیر کوئی سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چل سکتا ہے؟ جہاں بھی کوئی جگہ خالی ہوتی ہے وہیں ملٹری کا بندہ آپ بٹھا دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے قوانین چینج کرواتے ہیں، پارلیمنٹ سے، سینٹ سے بھی اپنی مرضی کے، عدالتوں میں اپنی مرضی کے جج لگاتے ہیں۔ کیا یہ عدل ہے؟ کیا مکہ مدینہ میں جا کے آپ یہ عدل سیکھتے ہیں؟ کیا آ کے آپ قرآن آیات پڑھ کے بتاتے ہیں کہ پاکستان جو لوگ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، مگر وہاں پہ عدل کا جو سب سے ذکر ہے، کبھی اس پہ آپ نے نظر ڈالی؟ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ قوم جو ہے عدل سے دور دور کا اس کا تعلق نہیں، نہ ہمارے ججوں کا، نہ ہمارے وکلاء کا، نہ ہمارے علماء کا، نہ ہماری عوام کا، نہ ہمارے جرنیلوں کا، نہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے بھی کبھی عدل و انصاف کی بات نہیں۔ آپ نے عوام کو اس جگہ پہ پہنچا دیا۔ آج پاکستان کے بڑے بڑے جگیرداروں کے شوگر مل رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں امارات سے ہم چینی لے رہے ہیں۔ اندازہ لگا لیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے، اگر اس میں رہنے والے تکلیف میں ہے تو آپ نے پھر کون سا فرض ادا کیا؟ آج پاکستان، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ایسے ملک سے قرضہ نہ لیتا ہو جس کے بعد پیسے نہ ہوں۔ جہاں بھی دیکھتے ہو پیسے وہاں پہ چلے جاتے، اور نہ آپ کی عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ کوئی ایسی حالات ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ مگر باتیں آ کے لاکھوں کی، وہ کیا کہہ رہا تھا، باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، سوری معذرت کے ساتھ۔ یہ حالت انہوں نے اس ملک کی کر دی۔ آپ عبادت کریں تو اس سے فائدہ ہونا چاہیے عوام کو، آپ کی عبادت سے فائدہ نہیں ہے، آپ کے قرضے لینے سے فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے فراڈ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی مدد کے لیے پیسہ آتا ہے، کوئی سیلاب کے لیے یا جو بھی، وہ پھر دوسرے اکاؤنٹوں کے ذریعے وہاں سے منی ٹرانسفر کی جاتی ہے، منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، اور کچھ نادان جو ذہنی مریض ہیں وہ آپ کی بلے بلے کرنے کے لیے کبھی کسی ملک میں چند لوگ کھڑے ہو کے آئندہ پاک فوج کے حق میں، جرنیلوں کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ ایسے پالتو جو ہے ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا ملک کہاں جا رہا ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جو یورپ کے ممالک میں رہتے ہیں مگر عقل سے اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یورپ کہاں پہنچ گیا، اور اپنی حالت دیکھ۔ آج بھی آپ کو یورپ میں بھی فقیروں کی طرح سمجھا جاتا ہے، امریکہ میں بھی فقیروں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی پاکستانی پاسپورٹ لے کے آتا ہے ایئرپورٹ پہ، اس کو جس عزت سے نوازا جاتا ہے وہ سب کی پتہ ہے۔ اگر آپ نے اتنی عزت پاسپورٹ کو دی ہوتی تو لوگ یورپ کے پاسپورٹ لینے کے لیے کیوں ترستے؟ کیوں ہماری سوشل میڈیا بھری ہوتی کہ فلاں ملک کے ویزے کھل گئے ہیں، فلاں ملک نیشنلٹی دے رہا ہے، فلاں ملک کے لیے یہ نکل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے۔ جب بھی یہاں سے جہاز بھر کے واپس جاتے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ لوگ لاکھوں روپے دے کے اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے، لوگ لاکھوں روپے دے کے
دوسرے ممالک کے ویزے پاسپورٹ حاصل کرتے، یہ عزت دی، یہ مقام دیا آپ نے پاکستانی قوم، بڑے افسوس کی بات۔ اور آخر پہ صرف میں یہی کہوں گا کہ کبھی کسی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی بیوی کو قتل کروا دیا، پھر خود صدر بن بیٹھا، اور جو لوگ اپنی بیوی کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکتے، وہ وہاں مجھے بتائیے کس طرح ملک چلا سکتے، جن کے پاس عرصہ دراز سے حکومت ہو، اور وہ یہی کہانیاں سناتے رہے کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب تک پاکستان میں عدل و انصاف نہیں ہوگا، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات ہے، پاکستانیوں کو ایک قوم بننا ہوگا۔ مذہبی نفرت میں ہم آگے اتنے نکل چکے ہیں کہ واپسی کا راستہ نہیں ہمارے پاس۔ آج قوم کو بھی یہ سزا مل رہی ہے، وہ بھی سڑکوں پہ ذلیل ہو رہی ہے، یہاں پہ غور نہیں کبھی کسی نے کی۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی